كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب
مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب محمد روتا ہوا جس بات میں دربار میں پہنچوں روتا ہوا جس بات میں دربار میں پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے یا رب محمد دل عشق محمد تڑپتا رہے دل عشق محمد تڑپتا رہے دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے
دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس کا مفہوم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے کل بروز قیامت نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہمارے خوش نصیبی کہ ہم نے رات اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزارنے کی سعادت حاصل کی. شب براءت گزری، براءت کی رات گزری، اللہ کا ذکر ہوا. کئی خوش نصیب جن کے نام، جن کی بخشش کے پروانے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، کاش ہمارا بھی ان خوش نصیبوں میں نام شامل ہو. اور کئی خوش نصیبوں کو اس سال حج کا پروانہ نصیب ہوا ہوگا. اللہ کرے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے جو اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جتنے عاشقان رسول اللہ کرے ہم سب اسی سال حج کی سعادت پانے میں کامیاب ہو جائیں. رات عبادت کی تھی، عبادت میں گزری. خوش نصیب عاشقان رسول کی توبہ استغفار بھی کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارنے کا، بقیہ زندگی گزارنے کا عزم لے کر اٹھے ہوں گے. آج 15 شعبان، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم مسجد میں حاضر ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور مدنی چینل کے اس پیارے سلسلے کے اندر ہم حاضر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین خوش نصیب جو اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اور جتنی دیر دیکھتے رہیں گے، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم نے نیتیں کی ہوں گی، اپنی زندگی کو نیکیوں کے مطابق گزارنا ہے، شریعت کے مطابق گزارنا ہے. کیا کریں، کس انداز سے اپنا وقت گزاریں کہ ہمارا وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں گزرے، ہم گناہوں سے بچ کر اللہ کا ذکر کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بڑا پیارا مدنی پھول، دعوت اسلامی کی بہت پیاری کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. اس میں بڑا پیارا ایک موضوع مجھے نظر آیا، میں نے نیت کی اور ہے بھی بہت پیارا. اگر ہم اس
مدنی پھول پر جو ہم ابھی بیان سنیں گے، میں بھی، آپ سب بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اگر ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے والے بن گئے تو یقین مانیں انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں گزاریں، کن کے ساتھ گزاریں، جیسی صحبت ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا، اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ تو وہ پیارا مدنی پھول کیا ہے؟ صالحین سے محبت۔ کن سے محبت؟ نیک لوگوں سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے پیاروں سے محبت۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ادب کرنا، یہ صالحین سے محبت کرنا کہلاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی دوستی اور صحبت کو محبوب رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا ادب کیا جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ ہمارا رب ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے، یعنی اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ فلانا میرا محبوب ہے، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، سب اس کو محبوب رکھیں، تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اور اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ یہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، تو یہ ان کی مقبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق یعنی ساتھی ہیں، اور باہم دینی محبتوں دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے محبت کرنے والوں کو کیا صلہ عطا فرماتا ہے؟ ہم نے وہ واقعہ سنا ہے، قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آپ تشریف لے گئے اور اس کو نیکی کی دعوت دی، اور جب اس نے دعویٰ کیا اور جادوگروں کو بلایا، اب وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب وہ میدان سجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہ جادوگر بھی آئے کہ دیکھیں جو جیتا، اور جو وہ جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے وہ رسیاں، جادو کی رسیاں ڈالنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے آپ سے پوچھا، صرف پوچھا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم ابتدا کریں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے،
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں رسیاں، یا تو ہم جادو کا نظارہ کروانے میں، اس کا مظاہرہ کرنے میں ہم ابتدا کریں یا آپ ابتدا کریں. خزائن العرفان میں ہے کہ ابتدا کرنا جادوگروں نے ادباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا، اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے مشرف فرما دیا کہ وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے. اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے محبت کرنے کا قرآن پاک میں صرف ارشاد موجود نہیں، بلکہ ہمارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا. آپ نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور وہ تمام خوش نصیب لوگ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، نیک اجتماعات کے اندر آتے ہیں، مبلغین کے پاس حاضریاں دیتے ہیں، ان کے مدنی پھول سننے کی کوشش کرتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا. یہ نیت لے کر آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا اجتماع ہوگا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے جمع ہوں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے. اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا مطلق صالحین یعنی نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، یہ شرعاً جائز اور نیک کام ہے اور باعث اجر و ثواب ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ مل کے بولیے کیا ہے؟ یہ فرض ہے، بلکہ عین ایمان، بلکہ ایمان کی جان ہے. اس کے بغیر کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں. اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی یہ عین سعادت و رحمت الہی سے خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمارے دلوں میں اپنے نیک بندوں کی محبت ڈال دی. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی. اور ہمارے بزرگان دین کس طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جن میں سے بعض حضرات 50 سال ایسے ان کے گزر گئے کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے لیے بستر بچھائے، نہ کبھی آرام کے لیے چادریں طے کی، اور نہ ہی کبھی گھر سے کھانا پکوایا. ان میں سے کوئی ایک لقمہ ہی کھاتا، مگر پھر بھی اس کی خواہش ہوتی کہ اس لقمے کی جگہ اپنے منہ میں پتھر ڈال لیتا. نہ تو وہ دنیا ملنے پر خوش ہوتے، نہ اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہوتے. تم جس مٹی کو اپنے پیروں تلے روندتے ہو، ان کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور حیثیت اس مٹی سے بھی کمتر ہے. ان کے بالکل قریب بھی حلال مال بالکل قریب ہونے کے باوجود
جب ان میں سے کسی سے کہا جاتا کہ اس میں سے کچھ کفایت کچھ قدر لے لیں، جو آپ کو کفایت کر لے وہ لے لیں، تو وہ کیا کہتے؟ وہ جواب دیتے خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اس میں سے کچھ لے لیا تو میرے لیے یہ دین اور دین کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم غور کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی نیکیاں کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم غور کریں کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ عموماً ہماری دوستی ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہتے ہیں، جو نت نئے فیشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست جو گلیوں بازاروں میں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہماری دوستی ان سے ہے۔ جب ہماری دوستی، جب ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، جب ہمارا ملنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو دنیا ہی اکٹھی کرنے کے دھن میں لگے رہیں گے، جو مال کے چکر میں لگے رہیں گے، جن کے پاس بیٹھے تو ہر وقت مال کمانے کی کوئی نہ کوئی دھن، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ وہ بیان کریں گے، تو ہماری صحبت جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ پھر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے کیسے بنیں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے اس وقت بنیں گے جب ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں رب یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں تو ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے 1 2 3 4 5 کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، بلکہ لاکھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا بندہ بنا دیا، حقیقی بندہ بنا دیا۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونے والا بنا دیا۔ ایسے لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، جو دنیا دیکھنے کے لیے مارے مارے پھرا کرتے تھے، جو لندن اور پیرس کے سپنے دیکھا کرتے تھے، ان کو مدینے کی یاد میں رونے والا بنا دیا۔ ہم کیوں نہ ایسوں کی صحبت اختیار کریں؟ نیت کر لیجئے، ہم نے رات عبادت میں گزاری، اللہ کی یاد میں گزاری، سچی توبہ بھی کی، نیت بھی کی، لیکن اس نیت پر استقامت پانے کا ایک جو واحد، جو سب سے بہترین ذریعہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنی صحبت اچھی کر لیں۔ ہم اپنی صحبت ہم کیا کریں؟ اپنی صحبت کو ہم اس کے پاس بیٹھیں کہ جس پاس بیٹھنے سے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ جب اذان کا وقت ہو تو وہ ہمیں کہے چلو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہ ہمیں کہے چلو ہفتہ وار اجتماع میں چلتے ہیں، وہ ہمیں کہے چلو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں چلتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں ایسوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کا ذکر سنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے کل بروز قیامت، کل محشر کے میدان بھی ہم اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میرے مرشد سیدی اعلی حضرت کے پیچھے ہوں گے، سیدی اعلی حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہوں گے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے، صحابہ کے پیچھے ہوں گے۔ تو ہم اسی طرح خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب. بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب. بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر. کاش ہمارا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اے مولا ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر. قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں. کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب. کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب. نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی. مولا
کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، اے رب کریم، اے رب رحیم، یا رب العالمین، تجھے ماہ شعبان المعظم کا واسطہ، اے مولا آج کے مبارک دن کا واسطہ، یا رب العالمین ہمیں اپنا نیک، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اے مالک مولا ہم نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے تو ہیں پروردگار، پر نیکوں کا اثر ہم پر ابھی تک نہیں چھایا، ابھی تک ہم صالحین کی صحبت کی برکتیں حقیقی طور پر پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مالک تو کرم فرما دے، یا رب العالمین ہمیں اس نیک صحبت کا اثر عطا فرما دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، سچی توبہ عطا فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ مالک کئی ایسے بیمار ہیں جو ہاسپٹلز میں، گھروں میں تڑپ رہے ہیں، مولا ڈاکٹرز نے جواب دیا، مالک ان کو شفا عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.